الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمدللہ رب العالمین بالکل ابتدائے قرآن سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ایسا سفر جاری رکھا ہے کہ جس میں کوئی بھی آیت، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی حرف ہم مس نہیں کر رہے۔ قرآن کے ہر لفظ سے، قرآن کی ہر آیت سے جو صدائے قرآن بلند ہوتی ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارا اس ترتیب اور تسلسل کے ساتھ سفر پہنچا ہے، قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 118 سے لے کر 120 تک کے مضامین آج ہمارا سبق ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا رازدار اور بھیدی نہ بنایا کرو، وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کی زبان سے عیاں ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے بیٹھے ہیں وہ تو شدید تر ہے۔ اب ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ جان رکھو تم تو ان سے رواداری کا دم بھرتے ہو، مگر وہ نہیں، حالانکہ تم سب کتابوں کو مانتے ہو۔ وہ جب آپ سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو غیظ و غضب سے انگلیاں دانتوں میں چبانے لگتے ہیں۔ اے ہمارے حبیب، ان سے فرما دیں کہ جل مرو اپنے غصے میں، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے بھید تک جانتا ہے۔ اے ہمارے حبیب، اگر آپ کو کوئی بھلائی نصیب ہوتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی رنج پہنچتا ہے تو ان کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ اے اہل ایمان، اگر آپ صبر کریں اور تقوی میں ثابت قدم رہیں تو یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ سب کچھ اللہ کے احاطے میں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمیں رواداری اختیار کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان سے الفت رکھنی چاہیے، ان سے حسن سلوک کرنا چاہیے، ناظرین کرام، یہ تمام باتیں ہماری شریعت میں بجا ہیں، یقیناً اسی کی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن آج کے سبق میں ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اس رواداری کی، اس حسن سلوک کی، غیر مسلموں کے ساتھ اس محبت کی، اس الفت کی، احساس کی باقاعدہ حدود و قیود کو بیان کر دیا ہے کہ ایسے نہیں کہ بے کنار تم ان سے محبت کرو، ان کا احساس کرو، ان سے رواداری کا سلوک کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ایک حد قائم کر دی ہے کہ ایک حد تک تو تم ان سے رواداری رکھو، ایک حد تک تو ان کا احترام بھی کرو، محبت بھی رکھو، احساس بھی دلاؤ، انسانی بنیادوں پر ان کے ساتھ بہت تکریم سے پیش آؤ، لیکن اپنے راز ان کو نہ دینا۔ یہ حد بندی کر دی ہے ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے حدود و قیود طے کر دی ہیں، اور ساتھ پھر اس کی وجوہات بھی اللہ رب العزت نے ناظرین کرام بتائی ہیں کہ تم تو اپنا دل صاف رکھتے ہو، ان کے دل صاف نہیں ہیں۔ تم تو ان سے محبت اور تکریم کا دعویٰ کرتے ہو، بلکہ اس کا اظہار کرتے ہو، وہ اندر سے دشمن ہی ہیں۔ جب بھی کوئی اہل ایمان کو اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ کلام اللہ کی آیات نازل ہو رہی تھیں، اس وقت کی منظر کشی اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ اگر اے ہمارے حبیب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کو بھی اسی طرح سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بھلائی ہماری طرف سے نصیب ہو تو
یہ افسردہ ہو جاتے ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ان کے باطن کو بھی بیان کر دیا ہمارے سامنے کہ آگاہ رہنا، ان کا باطن صاف نہیں ہے۔ تمہارے اوپر تو اہل ایمان سے کہا گیا، تمہارے اوپر تو میرے حبیب کا فیضان ہے، تمہارے ظاہر پر بھی تمہارے باطن میں بھی، لیکن ان کو یہ فیضان چونکہ نصیب نہیں ہے، لہٰذا ان کے اندر بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، لہٰذا تم ان سے بچتے رہنا اور اپنے دل کے راز نہ ان کو بتانا۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم اس کو اس طرح سے کہیں کہ ان کو اپنا جگری دوست نہ بنانا۔ ناظرین کرام، یہ تلقین کی گئی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اب اس سبق کے ہمارے فکر و عمل پہ کیا اثرات ہونے چاہیے اور کس طرح سے ہمارا رویہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ، کلام اللہ کی اس ہدایت کی روشنی میں ناظرین کرام اس پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، ناظرین کرام آپ ان کو جانتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، بہت خوبصورت کلام کرتے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، باقاعدہ سند کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ بغداد شریف سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ مصر سے پڑھے ہوئے ہیں۔ جناب ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی عالم دین بھی ہیں اور ناظرین کرام ماشاءاللہ جامعہ میں استاذ بھی ہیں، ہمارے پروگرام کی مستقل زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا اور شکر۔ ناظرین کرام میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے آج تشریف لائے ہیں جناب محمد محمود اعجاز فریدی۔ ماشاءاللہ جب آپ ان سے کلام سنیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص محبت اور نسبت ان کی آواز کو حاصل ہے۔ اور جو آج کلام سنائیں گے، میں خود یہ اس کا آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں کہ یہ ان کے والد گرامی کا لکھا ہوا کلام ہے اور اس میں بھی کیا سوز ہے۔ میں نے خود ان سے کہا ہے کہ یہ کلام پڑھیں، اور ان کے والد گرامی اس دنیا فانی سے لبیک کہتے ہوئے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے ہیں، لیکن جب وہ اپنے بیٹے کے منہ سے کلام سنیں گے یقیناً ان کی روح کو بھی تسکین ہوگی کہ میرے بیٹے نے میرا کلام پڑھا ہے۔ اور جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں استغاثے کے طور پر انہوں نے لکھا تھا، آج وہ کلام پڑھیں گے۔ جیتے رہیں جناب محمد محمود اعجاز فریدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں آپ؟ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر۔ ڈاکٹر صاحب، مقدمہ جی جی آج کے پروگرام کا آپ کے سامنے رکھا۔ یہ آپ جیسے اہل علم جو ہیں پروگرام صدائے قرآن کے ماتھے کا جھومر ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، اللہ آپ کو ہمارے سلامت رکھے۔ ناظرین کو بہت ہی طمانیت بھی ہوتی ہے اور بہت ساری وہ باتیں جو کتابوں میں نہیں ملتی وہ آپ جیسے اہل علم کی زبان سے ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آج کے سبق کا جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلام اللہ میں کہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی ضرور رکھو، محبت ضرور رکھو، ان کا احترام ضرور رکھو، ان کی تکریم ضرور کرو، لیکن ایک حد ہے، اس حد کو کراس نہیں کرنا۔ اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی پبلک نیوز چینل کا، جنہوں نے ہم سب کو خدمت قرآن میں جمع کیا ہے۔ الحمدللہ۔ اور آپ کا تو بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے محبت کا اظہار فرماتے ہوئے مجھے اپنا رفیق بنایا جی بالکل۔ اس عظیم کاوش میں۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو پروگرام آپ کے ذریعے امت تک پہنچ رہا ہے وہ انفرادیت کا حامل ہے۔ الحمدللہ۔ بحمد اللہ تعالی ہم شروع سے آپ کے ساتھ ہیں، جی جی، تو الحمد میرے سے لیے شروع اعزاز ہے۔ الحمد سے شروع ہوا ہے اور آج ہم چوتھے پارے کے اس مقام تک پہنچے ہیں، جی بالکل۔ اور ہر آیت کو بالاستیاب جو ہے لوگوں تک اس کے دروس، اس کی صدائیں پہنچانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں مسلمانوں کو جی مختلف مقامات پر مختلف تعلیمات ارشاد فرمائیں۔ جی جی اس مقام پر اللہ رب العزت نے بڑی ہی پیاری اور محبوب ندا کے ساتھ، یہ اللہ کی محبوب ندا ہے، جی بالکل پکار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ایسے کسی کو پکارتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے اور اس کی محبوب ندا ہوتی ہے یہ۔ اور اس کے بعد رب فرماتا ہے لا تتخذوا بطانۃ، کہ تم نے کسی کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ جی جی کیسا دوست نہیں بنانا؟ جو بطانت کے معنی کا جس پر اطلاق ہوتا ہو۔ صحیح۔ اب اللہ تعالیٰ لفظ صدیق بھی بیان کر سکتا تھا، رفیق بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن اس کی دلالت مختلف ہے۔ لفظ بطانت کی دلالت مختلف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ یہاں ارشاد فرمایا۔ کیا دلالت ہے؟ کہ صدیق یا دوست جو ہوتا ہے، اس دوست کے معنی میں رازداری ضروری نہیں ہوتی، لیکن جب بطانہ کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، اس کے اندر رازوں کی بات ہوتی ہے۔ صحیح۔ کہ ایسا جگری دوست، جو آپ نے لفظ استعمال کیا مقدمے میں بہت خوبصورت، کہ ایسا جگری دوست جس کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے، ہر بات رہتا اپنی ہے، شیئر کرتا ہر راز والی بات شیئر کرتا ہے، صحیح۔ اور وہ رازدان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم رازدان نہ بناؤ۔ کس کو رازدان نہ بناؤ؟ فرمایا من دونکم، اے من دون المؤمنین، اپنوں کو چھوڑ کر، ایمان والوں کو چھوڑ کر دوسروں کو رازدار نہ بناؤ۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے وہ کون ہیں؟ دونکم سے مراد کیا ہے؟ صحیح۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الکبیر میں بیان کرتے ہیں، 3 قول نقل کرتے ہیں اور ان کے بعد اس میں توجیح بھی بیان فرماتے ہیں اور ترجیح بھی قول کی بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعض ائمہ نے یہ لکھا ہے کہ من دونکم سے مراد یہود ہیں۔ دوسرا قول بیان فرماتے ہیں کہ بعض ائمہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد اہل نصارہ ہیں، صحیح، یہود اور نصارہ دونوں گروہ۔ فرماتے ہیں آخر میں کہ صحیح قول یہ ہے اس سے مراد ہر قسم کے کفار ہیں، جی جی یعنی اس میں سارے شامل ہیں۔ صحیح بات یہ ہے۔ صحیح۔ تو رب نے فرمایا کہ تم دوست اختیار کرو، تم ان کے ساتھ رواداری کے ساتھ رہو، لین دین میں اچھا تعامل کرو، برتاؤ کرو، ان کے حقوق ادا کرو، لیکن اپنے راز ان کو نہ بتاؤ۔ یہاں پر اس بات کی نفی فرما دی۔ اب یہ 2 مختلف چیزیں ہیں کہ ایک ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھی معاشرت کرنا، حسن معاشرت اختیار کرنا، انہیں حقوق دینا، تعلیم کے مواقع دینا، معاشرے میں ایک انسان کی طرح رہنے کے جملہ حقوق دینا، یہ الگ بات ہے، اور اپنے راز دینا یہ الگ بات ہے۔ ان کو دوست بنانا یہ الگ بات ہے، یعنی حقیقی دوست، اخلا، اصفیاء، اس کی نفی فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے کیوں؟ جی حسن معاشرت سے کیا ہوگا کہ جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اچھا تعامل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے جس دین کی خاطر، جس دین کی بلندی کی خاطر اپنے پیارے رسول کو بھیجا، امید کی جا سکتی ہے کہ اخلاق حسنہ کے ذریعے وہ اس دین کو اڈاپٹ کر لے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں اور اس تناظر میں دیکھیں تو سارے بزرگان دین یا جنہوں نے بھی دین کی تبلیغ اور ترویج کا کام کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو متاثر اپنی زبان سے نہیں صرف کیا، بلکہ اپنے کردار اور اپنے رویے سے ان کو متاثر کیا ہے۔ تاریخیں اور مثالیں ہزاروں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام ایک منظم دین ہے، یہ ایک منظم جو ہے کتاب کا حامل دین ہے، تو لہٰذا اس کو اپنے غلبہ کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے رازوں کو جو ہے ان تک نہیں پہنچانا تھا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ وہ راز کیسے پہنچتے تھے؟ چونکہ مسلمان اس زمانے میں اہل کتاب یہود و نصارہ سارے اکٹھے رہتے تھے، اور بعض مسلمانوں کے ان کے ساتھ تعلق کچھ یوں تھے کہ رضاعت کے بھی تعلق تھے، کاروبار کے تعلق تھے، مختلف معاہدوں میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک تھے، تو اس بنا پر وہ ایک دوسرے کو اپنا اخلا اور دوست بنا لیتے تھے، تو پھر ان کے ساتھ راز کی باتیں شیئر کرنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ان کے اندرونی احوال کو جانتے ہوئے اہل ایمان کو یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے راز بتاؤ۔ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت وضاحت کر دی۔ ایک ہے انفرادی طور پر میں کسی غیر مسلم کو اپنا دوست بناؤں جی بالکل، تو مجھ پر بھی اس حکم کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہوتا ہے بالکل۔ ہاں جی۔ ایک ہے ریاست کی سطح پر، ریاستی امور میں اب غیر مسلم جو ہیں ان کے حقوق بھی ہمارے اوپر فرض ہیں، بالکل اور دین اسلام نے ہی تعین کیا ہے ان کے حقوق کا، اور ہم ان کے حقوق کے پاسدار ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی عزت، ان کی تکریم، یہ ان کے حقوق میں شامل ہے اور ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ ہم ادا کرتے آئے ہیں، ادا کر رہے ہیں اور ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ریاستی امور میں بھی بہت سارے ایسے افراد جو کہ ایڈمنسٹریشن، انتظامی امور میں غیر مسلم اگر آتے ہیں اور ان کا حق ہے اس میں بھی، جی جی، ان کے حقوق میں، تو ان کو ہم کیسے دور رکھ سکتے ہیں ریاست کے رازوں سے جو کہ ان تک نہیں پہنچنے چاہیے؟ ہم کیا حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں؟ کس کس سطح پر ان کو لا سکتے ہیں، اور کون سی ایسی کلیدی جگہیں ہیں کہ جہاں پر ان کو ہم دور رکھ سکتے ہیں یا رکھنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ سوال بہت اہم ہے، جی جی، اور جن کے لیے یہ سوال ہے، جن کو اس کا جواب چاہیے، ریاست کے جو ادارے ہیں یا ریاست کو جو چلانے والے ہیں، تو ان چیزوں کا بخوبی اندازہ رکھتے ہیں۔ ایک منٹ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت ہو میں ایک وقفہ لے لوں، جی اور وقفے کے بعد یہیں سے ہم دوبارہ بات شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور بڑی اہم نقطے پر یہ وقفہ ہو رہا ہے۔ سوال میرا برقرار ہے، اس کا جواب ڈاکٹر صاحب سے لیتے ہیں وقفے کے بعد، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین آج ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے لے کر 120 تک، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر، اہل ایمان کو تلقین کی ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر، یعنی کہ اہل اسلام کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر، اہل ایمان کو چھوڑ کر، یاد رکھنا کسی دوسرے کو یعنی کہ غیر مسلم کو اپنا جگری دوست نہ بنانا، اور جگری دوست وہ ہوا کرتا ہے کہ جس سے انسان اپنا ہر راز بھی شیئر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوستی کا معیار اپنوں تک محدود رکھنا ہے، اور غیروں سے اس طرح کی دوستی نہیں کرنی۔ ہاں، تکریم کرنی ہے، عزت کرنی ہے، عفت کا لحاظ رکھنا ہے، رواداری اختیار کرنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، لیکن ایک حد تک، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حدود و قیود طے کر دی ہیں رواداری کی بھی آج کے سبق میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں عرض کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ ایک تو ہے انفرادی طور پر میں کسی سے اپنے راز شیئر نہ کروں غیر مسلم کے ساتھ، لیکن ہمارے معاشرت میں ایک دوسرے سے میل جول رکھنا پڑتا ہے، اور ہمارا دین اسلام اس کی اجازت بھی دیتا ہے۔ اچھا، اپنے راز شیئر نہ کروں، ایک یہ ہے کہ جب وہ انتظامی امور میں بعض ایسے مناصب پر آتے ہیں، منصب پر آتے ہیں، تو پھر کیا ریاست کے بہت سارے ایسے راز ہوتے ہیں وہ ان سے شیئر ہو سکتے ہیں، یا کہ ان کو ایسے منصب پر لانا ہی نہیں چاہیے؟ اس بارے میں ہمارا دستور کیا کہتا ہے، ہمارا آئین کیا کہتا ہے، اور ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صبح سویرے کا وقت ہے، قرآن فہمی کا یہ پروگرام چل رہا ہے، ہمارے ناظرین قرآن کی ان باتوں کو سننے کے لیے جو ہے موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں حکم عطا فرمایا ہے، تعلیم عطا فرمائی ہے، وہ ہمارے فائدے میں اور ہمارے جو ہے نفع میں ہے۔ جی، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے ہمیں فائدہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے صریحاً ارشاد فرما دیا ہے کہ تم کسی کو، ایسے بندے کو جس سے تمہیں خطرہ ہے
کہ کل اس کی وجہ سے تمہیں نقصان ہوگا، اور بالخصوص یہاں ذکر فرما دیا یہود و نصارہ کا، تو ان کو آپ نے راز نہ بتاؤ۔ اب آپ نے دو چیزیں بڑی واضح فرمائی ہیں کہ انفرادی زندگی اور دوسرا ہے ملکی اور اجتماعی زندگی۔ اگر ہم دونوں کو دیکھیں تو انفرادی زندگی میں بھی انسان کو، ہم ناظرین کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنی ہر چیز دوسرے سے شیئر نہیں کرنی چاہیے، اپنے رازوں کو محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ اس کے خاندان کا جو سٹرکچر ہے، جو وقار ہے، جو تحفظ ہے، وہ برقرار رہے۔ اور اسی کو اگر ہم اسی اکائی کو اوپر لے جائیں اجتماعی صورت میں، تو ملک و قوم کو بھی ایسے راز جس پہ اس ملک و قوم کا تحفظ ہے، یا ایسے مناصب یا ایسے عہدے جس سے وہ ملک و قوم بچ رہی ہے، اس کے تحفظ برقرار ہے، تو ان کے حوالے سے ہمیشہ چھان بین اور دستور اور عین کے مطابق ایسے افراد کو لانا چاہیے کہ جو افراد جو ہیں اس ملک کے تحفظ کے لیے اپنی جان تو دے دیں، اپنا سب کچھ نچھاور تو کر دیں، لیکن اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو ضائع نہ ہونے دے، اس پر آنچ نہ آنے دے۔ تو اس کو اس حوالے سے جو ہے ہمارے ناظرین کو سمجھنا چاہیے، اور یہ اس بات کا جو قرآن مجید ہمیں یہاں یہ فہم دے رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آگے بڑھتے ہیں۔ چونکہ ہم انتظامی امور کی بات کر رہے ہیں اور معاشرت کی بات کر رہے ہیں اور ریاست کی بات کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اچھا، ریاست کے امور میں ایک منصب ایسا ہے، یہ بڑا ٹیکنیکل سا سوال آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، ایک منصب ایسا ہے کہ جہاں مسلمان کوالیفائی نہیں کرتا اور غیر مسلم کوالیفائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہم مسلمان کو ہٹا کر غیر مسلم کو وہاں پر لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ریاست کے ایسے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، وہ چھان بین کرتے ہیں اور ساری چیزیں دیکھتے ہیں، یا دوبارہ بھی وہ چیز جو ہے چانس دیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اس کے تحفظ مقدم ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی الفاظ جملے سنے، سب سے پہلے پاکستان، ہم ایک مسلم سٹیٹ ہیں، تو مسلمان سٹیٹ میں اکثریت ہے مسلمانوں کی 70% یا اس سے زائد، تو وہاں پر دیکھا جائے گا کہ اس عہدے کے لیے کون سا جو شخص ہے وہ مناسب ہے اور موضوع ہے۔ جو مناسب اور موضوع ہوگا، جس کی شورٹی ہوگی، اسے پورے پروسیس کے بعد ہی تعین کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی تعین کرنا چاہیے اس کا۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ اگر وہ حساس عہدہ ہے، بالکل سینسٹیو عہدہ ہے، دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرما دیا ہے نا کہ تم اپنی انفرادی زندگی کے بھی راز انہیں نہ دو، اور تم اپنی اجتماعی اور ریاستی زندگی کے بھی جو ہے راز نہ دو۔ تو میں سمجھتا ہوں اور آپ کی گفتگو سے بھی یہی اخذ کر پا رہا ہوں کہ جہاں حساسیت کا معاملہ ہو اور وطن عزیز کے دفاع کا معاملہ ہو، تو وہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک مسلمان ایک امیدوار کے طور پر اس حساس منصب میں کوالیفیکیشن لو رکھتا ہے تو ہم غیر مسلم کو ترجیح دے دیں۔ میرا خیال ہے کہ نہیں، ترجیح اس حساسیت کو دینی چاہیے، جی بالکل، ترجیح اس دفاع کو دینی چاہیے، افراد کو ترجیح نہیں، بقا کو ترجیح ہے نا جی، اقتدار کو ترجیح دینی چاہیے، بالکل ایسا، تو منصب کو ترجیح دینی چاہیے، شخصیات کو جی ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی صحیح۔ تو اب ڈاکٹر صاحب پھر آگے چل کے ہم یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ٹھیک ہے راز تو ان کو نہیں دینے، لیکن میل جول کس حد تک رکھ سکتے ہیں معاشرتی اعتبار سے؟ دیکھیں جی، میل جول کے لیے کچھ خاص جو احکام الہیہ ہیں جی جی ان کی نافرمانی نہ ہو، احکام شریعت کی جو پیروی ہے وہ لازمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی یہ میں اب غیر مسلم کے پاس بیٹھا ہوں تو ہماری عبادت کا وقت ہو گیا، یار رواداری کہتی ہے کہ عبادت چھوڑ دوں اور ان کے پاس بیٹھا ہوں، نہیں، ہر چیز کا ایک کرائٹیریا ہے۔ ان کے ساتھ میل جول کا کیا طریقہ ہے کہ آپ ان کو تکلیف نہ دیں، آپ ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، ان کی جو ہے تعزیت ہے، مشکل اوقات ہیں، ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، مشکل اوقات میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ایک انسان دوسرے انسان سے توقع کرتا ہے تو بطور انسانیت ان کو ڈیلنگ کریں گے۔ یہ سوال خاص طور پر اس لیے پوچھا ہے کہ ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں سب دیکھ رہی ہیں اس وقت، جی جی جی، تو عام طور پر کسی غیر مسلم کے گھر سے کوئی چیز آئے، جی جی،
ایک گڈ ول کے طور پر حسن معاشرت کے اعتبار سے ہے نا کہ ہمسائے کو چیز بھیجتے ہیں، ادھر سے کوئی چیز آئے، اگر کوئی غیر مسلم کی طرف سے آئے ہم اس کو نہیں کھاتے، نہیں اس کو پرے کر دیں، یہ باہر پھینک دیں، کیا یہ رویہ درست ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور ہماری شریعت میں تو اہل کتاب کے ذبیحہ کو بھی جائز قرار دیا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کی بیٹی سے ہم شادی کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، اور جب شادی کریں گے تو وہ بیٹی گھر میں وہی کھانا پکائے گی، وہی پکائے گی، اسی کے کھانا کھائیں گے، تو ہاں اسی کے ہاتھ لگیں گے، وہی آٹا گوندے گی، وہی روٹی پکائے گی۔ ہاں جی، تو آج اگر ہم یہ نفرت کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو محض اس لیے ہم اس کھانے کو نہ کھائیں یا ہاتھ نہ اگر آپ لگائیں۔ نہیں بھی کھاتے تو تب بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے سامنے اس کے نفرت کا اظہار کریں، ٹھیک ہے، چونکہ اگر اس کو کراہت ہے، ہاں اس کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، تو کسی دوسرے انسان کو اذیت دینا یہ بھی ہمارے اسلام نے جو ہے ہمیں اجازت نہیں دی ہے، اس تناظر میں، ہاں جی، اس تناظر میں جب آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، تعامل کر رہے ہیں، تو رواداری یہی ہے، اور ان کو بھی مسلمانوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہمارے شعار جو ہیں، جو مسلمانوں کی عبادات ہیں، ان کا وہ لحاظ رکھیں اور ہم ان کا لحاظ رکھیں، ان کو اپنی عبادت کرنے کی اجازت دیں جیسے وہ عبادت کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں شیئرنگ ہونی چاہیے۔ بس افسوس تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جتنا ہمارے دین اسلام کی سنہری تعلیمات ہیں کہ ان کے مقدسات کا خیال رکھا جائے، ان کی عصمت کا خیال رکھا جائے، ان کی عفت کا خیال رکھا جائے، اور ان کے انبیاء، ہمارا تو ان پر ایمان ہے، علیہم السلام، آپ سب پر ایمان لاتے ہیں، ہم تو سب سے یہاں تو ڈاکٹر صاحب مجھے بہت پیاری بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم جہاں بھی کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ مختلف ڈپارٹمنٹ سے میں غیر مسلم بیٹیاں بہنیں بھی کام کرتی ہیں، تو ہمیں انہیں بھی اچھی نظر سے ان کے تحفظ بھی کرنا چاہیے، اچھی یہاں نظر ڈاکٹر سے صاحب دیکھنا اپنا چاہیے۔ جتنا ہم حسن سلوک کا کردار پیش کریں گے نا، اتنی ہی خوبصورت ہمارے دین اسلام کی تصویر جائے گی ان کے پاس۔ بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ ہمارا اور جو ان کے دل میں ہے کہ ہم غیر مسلم ہیں تو یہ ہم سے نفرت کرتے ہوں گے، نفرت ہمارے دل میں ہے نہیں ہے، بالکل عزت اور احترام ہی ہے، ہر صورت میں ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک عزت ہی ہے، احترام ہی ہے، اور اگر یہ کمی ہے تو ہم دوسری طرف سے ہی دیکھتے ہیں، اور کلام اللہ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، اشارہ بھی کیا ہے۔ تو ان کے تمام انبیاء ہمارے انبیاء ہیں، ان کے تمام مقدسات ہمارے مقدسات ہیں، لیکن اس کے باوجود دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا دل اتنا وسیع ہے اور دوسری طرف اتنا تنگ دلی کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے شاعر کے اوپر وہ حملے بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایسا اگر ہوتا بھی ہے تب بھی ہمارے اخلاق کو یا ہمارے دین نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے کہ ہم اسی طرح سے کریں، اسی طرح کریں جیسے وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں آج دین اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا ہے، آج ہر خطے میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو اس کی انہی خاصیات اور خوبیوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ وقفہ آپ کی اجازت سے ناظرین کرام، وقفہ ہے، ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 سے لے کر 120 تک، جس میں اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ارشاد فرمایا ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کر کسی غیر مسلم کو جگری دوست نہ بناؤ۔ جگری دوست سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنے رازوں سے آگاہ نہ کرو۔ ہاں، ایک سطحی انداز میں ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اور دل سے ہونی چاہیے، ان کا اکرام ہونا چاہیے، ان کی تکریم ہونی چاہیے، ان کو کوئی تکلیف ہو تو اس کا مداوع ہم کریں، حق ہے، انسانی حقوق ہیں۔ یہ جو روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج ہے ناظرین کرام، یہ ہمارے دین اسلام میں بنیادی حقوق، نہ صرف بنیادی حقوق ہے بلکہ انسانی بنیادی حقوق ہیں، اور انسانی کا لفظ میں زور دے کر اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے حقوق نہیں ہے، صرف روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج۔ ہمارا دین اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک مسلمان بھوکا ہے اس کو بھی کھانا ملنا چاہیے، غیر مسلم بھوکا ہے اس کو بھی ملنا چاہیے، ایک مسلمان برہنہ تن ہے اس کے تن پہ بھی کپڑا ہونا چاہیے، غیر مسلم برہنہ تن ہے تو اس کے جسم پر بھی کپڑا ہونا چاہیے، کیونکہ شرم و حیا کے تقاضے دونوں کے لیے ہیں۔ ایک مسلمان بیمار ہے اس کا بھی علاج ہونا چاہیے، غیر مسلم کا بھی ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان
جاہل ہے تو اس کو بھی زیور علم سے آراستہ ہونا چاہیے، غیر مسلم کو بھی ہونا چاہیے، کیونکہ علم تو روشنی ہے، روشنی پہنچے گی تو ان کو صراط مستقیم نظر آئے گا۔ تو یہ ناظرین کرام تمام جو انسانی بنیادی حقوق ہیں جس کا علم دین اسلام اٹھاتا ہے اس میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، لیکن ایک حد اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں لگائی ہے کہ ان کو اپنے رازوں سے آگاہ نہ کرنا، اس حد تک ان سے دوستی نہ کرنا کہ سب کچھ تمہارے بارے میں ان کو معلوم ہو۔ لیکن ناظرین کرام آج سوال یہ ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے بھی عرض کرنے لگا ہوں کہ آئی ٹی کا دور ہے، ایک آئی ٹی کے انقلاب کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم راز نہ بھی کسی کو بتانا چاہیں تو دشمن کے پاس ہمارے راز موجود ہیں، وہ ہمارے چپا چپا زمین کو جانتے ہیں، وہ ہماری موومنٹ کو جانتے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، انہوں نے ایسا جال بچھایا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب ہم کیوں پیچھے ہیں، ہم اس طرح سے کیوں نہیں کر پائے کہ کسی کے راز اس طرح سے ہمارے پاس بھی ہوں، کسی کے اتنی حرکات و سکنات کا علم ہمیں بھی ہو، دوسروں کو ہے ہمیں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے جو آج ہماری آیات سبق ہیں جس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، ان میں آیت نمبر 120 کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر اور تقوی کو اختیار کر لو گے تو ان کی جتنی قید ہے، ہیلے ہیں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ صحیح۔ اب اس آیت کو ذہن میں رکھیں کہ جتنی ترقی آج آئی ٹی نے کی ہے یا جن ممالک نے یہ ترقی کی ہے، کیا وہ سوئے رہے ہیں اور ترقی ہو گئی ہے؟ نہیں، سوچنے کی یہ بات ہے ترقی نا، سونے سے نہیں ہوتی، جاگنے سے ہوتی ہے، وہ اور صرف جاگنے سے نہیں ہوتی، کچھ کرنے سے ہوتی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے انہوں نے اہداف معین کیے اور اس کے ساتھ محنت کو اختیار کیا، بالکل تحقیق کو اختیار کیا اور علم کے راستے پر چلے۔ پہلے جو جتنے ظاہری علوم تھے ان پر مہارت حاصل کی، پھر اسی مہارت کو بڑھاتے بڑھاتے وہ زمین سے آسمانوں کی طرف، باقی جو سیاروں کی طرف ان کے سفر بڑھے اور ترقی کرتے گئے۔ انہوں نے چیزیں بنائی، ٹیلی ویژن بنایا، آج یہ سارے میپس اور پوری چیزیں انہوں نے گوگل میپس سب کچھ بنا دیا۔ تو یہ محنت کا نتیجہ تھا، علم میں محنت تھی، ان کی ترقی تھی، اس وجہ سے یہ ہوا۔ اور جو قومیں مقابلے کے لیے کھڑی ہیں ان کے، انہوں نے بھی ایسا پھر آگے روڈ میپ بنایا، جیسے چائنا ہے، چائنا نے بھی اپنے سرچ انجنز بنائے اور اپنا پورا سیٹ اپ بنایا۔ ایران ترقی کی راہ پر چلا تو ہمارے لیے ایک واضح مثال ہے، انہوں نے بھی اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے سب سے پہلے علم کو اپنی زبان میں منتقل کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایران کا نام لیا ہے تو میں 2 مرتبہ ایران گیا ہوں، جی جی الحمدللہ، اور میں نے بہت گہرائی اور گہرائی سے آبزرویشنز کی وہاں پر۔ تو جیسے ہم کلام اللہ کو، کتاب اللہ کو، جو کہ ہمارے لیے ایک آفاقی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے اور صرف ہمارے لیے ہے، ہم اس کو سال نہیں کھولتے، صرف رمضان المبارک میں کھولتے ہیں، اوپر غلاف سے نیچے لا کر مٹی جھاڑتے ہیں اور پھر سپارہ روز پڑھتے ہیں۔ اور فیس بک ہم دن کے 24 گھنٹوں میں شاید 24,000 مرتبہ دیکھتے ہیں، ایسے ہی ہر لمحے بعد ایسے ہی ہے۔ کسی کا میسج آیا ہو، کسی کی پوسٹ آئی ہو۔ فیس بک اہم تھی یا کلام اللہ اہم تھا؟ میں ایران میں گیا اور میں ٹھہرا جہاں 4 شہروں میں گھوما ہوں، اور میں نے سر توڑ کوشش کی فیس بک کھل جائے، نہیں کھلی تو میں نے پوچھا، ان کا جی فیس بک بلاک ہے ایران میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، ان کا ہم نے اپنی نسل کو برباد کرنا ہے، اللہ اکبر، اس وقت کو ضائع کر کے ہم نے اپنی نسل کو علوم کی ترقی پہ لگایا ہے۔ آج ہم تلاوت کرنے کے لیے کوئی باشرع آدمی ڈھونڈتے ہیں جس کو قرات آتی ہو، جس کو تجوید آتی ہو، جو قرآن کو مخارج کے ساتھ پڑھ سکتا ہو، لیکن ان ملکوں میں ایک بنیادی علوم تو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ سائنسی علوم کا جو ایکسپرٹ ہے، جو فزکس میں ایم فل پی ایچ ڈی ہے، وہ قاری القرآن ہے اور حافظ القرآن ہے۔ ہم میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہی افسوس کی بات ہے نا، زوال اس لیے ہے کہ ہم نے علوم کو پیچھے کر دیا
اور بس ان جھگڑوں سے آج تک نہیں نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے یا بشر تھے. آج چھوٹی نماز بڑی چیز میں یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، یہاں باندھ کے پڑھنی ہے، رفع دین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ہم انہی سے نہیں نکلے یہ اور قومیں ترقی کر گئیں اور ہمیں جی پیچھے چھوڑ گئیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، انشاءاللہ ہمیشہ آپ سے رہنمائی لی ہے اور لیتے رہیں گے آئندہ بھی. ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا. اور ذکر صاحب قرآن میں آج ناظرین کرام آپ کے سامنے جو اسماء گرامی رکھ رہا ہوں وہ یہ ہیں: سیدنا المعطی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عطا کرنے والے. ناظرین کرام اس کا ہمیں کلو ملتا ہے سورہ لیل کی آیت نمبر 5 میں. سیدنا المعلم، نبی کریم کا بہت معروف اس میں گرامی ہے اور بہت معروف صفت ہے، آپ معلم انسانیت ہیں. تو قرآن کریم نے بھی اس کا جابجا ارشاد فرمایا ہے: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے. ناظرین کرام اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 ہے، آل عمران کی 164 ہے، الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے. ان تمام آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب بیان کیا گیا ہے کہ آپ معلم ہیں. اور پھر سیدنا المعوذ، پناہ مانگنے والے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سب سے پہلے کن کی زبان جاری ہوا؟ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے. سورہ فلق کی آیت نمبر 1 اور سورہ ناس کی آیت نمبر 1، یہاں سے ہم یہ آپ کا اس میں گرامی اخذ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ناظرین کرام سیدنا المغفور، مغفرت کیے گئے. سورہ ہود کی آیت نمبر 11 سے ہمیں یہ کلو ملتا ہے. اور پھر آخر میں ناظرین کرام سیدنا المفتوح، فتح دیے گئے. آپ کو اللہ رب العزت نے فتوحات سے نوازا، صرف زمینی فتوحات سے نہیں بلکہ آپ نے تو دلوں کو فتح کیا تھا اور پوری انسانیت کے دلوں کو فتح کیا آپ نے. ناظرین کرام اس کا ہمیں کلو ملتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 52 سے اور سورہ الانفال کی آیت نمبر 19 سے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین کرام آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ اسی وقت دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور اب میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد محمود اعجاز فریدی سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے والد گرامی کا کلام پیش کریں بارگاہ نبوی میں. میں مدینے چلا جاؤں ہے ارادہ میرا، حال دل کو سناؤں ہے ارادہ میرا. میں مدینے چلا جاؤں ہے ارادہ میرا. میرے مولا میں مدینے چلا جاؤں ہے ارادہ میرا. میں مدینے چلا جاؤں ہے ارادہ میرا. حال دل کو سناؤں، حال دل کو سناؤں ہے ارادہ میرا. میں مدینے چلا جاؤں ہے ارادہ میرا. اور دیوانہ وار کروں ذکر محمد ہی صدا. دیوانہ وار کروں ذکر
محمد ہی صدا گیت سرکار کے گاؤں ہے ارادہ میرا گیت سرکار کے گاؤں ہے ارادہ میرا میں مدینے چلا جاؤں ہے ارادہ میرا اور میرے نبی نے اپنے علی کو خود کہا ہے مولا میرے نبی نے اپنے علی کو خود کہا ہے مولا پھر نعرے حیدر کے لگاؤں ہے ارادہ میرا نعرے حیدر کے لگاؤں ہے ارادہ میرا اور مکہ انتہائی شوق ہے مقبول حاضری کے لیے ہندائے کرم خوش بختاں تے ہندائے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بردائے مہمان مدینے والے دا انتہائی شوق ہے مقبول حاضری کے لیے اب میں حاضر ہی ہو جاؤں ہے ارادہ میرا اب میں حاضر اب میں حاضر اب میں حاضر اب میں حاضر ہی ہو جاؤں بس ارادہ میرا میں مدینے چلا جاؤں ہے ارادہ